خير القرون مواقفا ومثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری ویڈیو اس شخصیت کے بارے میں ہے جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو تب بھی تم پہ جنت واجب ہو گئی ہے. مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. تو آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ان کا نام ہے انس بن ابی مرثد رضی اللہ تعالی عنہ. مہاجرین میں سے ہیں. ان کے والد اور دادا بھی صحابی ہیں. ان کی کنیت ابو یزید ہے. حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے حلف کی دوستی رکھتے تھے. والد کا نام مرثد بن ابی مرثد ہے جو وقعہ رجیع کے شہداء میں سے ہیں. سامعین، رجیع کے قصے کی ایک لمبی تفصیل ہے جو کسی اور جگہ پہ انشاءاللہ آئے گی. مختصراً یہ کہ غزوہ احد کے بعد سفر کے مہینے میں کچھ لوگ قبیلہ عزل اور قارہ کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا ہے. چند لوگ آپ ہمیں ایسے دے دیں جو ہمیں دین سکھائیں. آپ علیہ السلام نے 10 افراد ان کے ساتھ بھیجے. ان 10 میں مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کے بیٹے کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اور عاصم بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر بنایا. ان حضرات کو لے جانے والوں نے دھوکہ دے کے بنو لحیان کی مدد سے مکہ اور عصفان کے درمیان مقام رجیع پر ان 10 کے 10 افراد کو شہید کر دیا. مرثد رضی اللہ عنہ جو انس بن مرثد کے والد ہیں بہت ابتدا میں مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور غزوہ بدر سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کو مواخات مدینہ میں ان کا بھائی بنا دیا تھا. خیر، تو ہم بات کر رہے تھے ان کے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کی. انس رضی اللہ عنہ اور ان کے والد مرثد رضی اللہ عنہ کی عمر میں صرف 20 سال کا فرق ہے. سہل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین جا رہے تھے. بہت دیر تک چلتے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا. اتنے میں ایک شخص گھوڑے پر سوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آگے جا کر فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا ہے تو معلوم ہوا کہ قبیلہ حوازن کے لوگ اپنے باپ دادا کے اونٹوں پر سوار اپنے تمام مال متاع اور بکریاں لیے ہوئے حنین میں پہنچ چکے ہیں. یہ جو شخص آ کے مل رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں یہی انس بن مرثد رضی اللہ عنہ ہیں. یہ سن کر آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ کل یہ سب چیزیں مسلمانوں کو غنیمت میں ملیں گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کو ہماری چوکیداری کون کرے گا؟ انس بن مرثد رضی اللہ عنہ نے کہا میں کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو کے آ جاؤ. چنانچہ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس درہ کے سامنے چلے جاؤ یہاں تک کہ اس کے اوپر چڑھ جانا اور رات کی وجہ سے دھوکہ نہ کھانا. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں اپنے سوار کی کچھ حالت معلوم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. پھر نماز کی اقامت کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے اور اس درے کی طرف دیکھتے جاتے تھے جس طرف کو انس بن مرثد رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا خوش ہو جاؤ تمہارا سوار آ رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس درے کے درختوں کی طرف دیکھنے لگے تو دیکھا انس رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں. یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے
اور کہا میں اس درے کی اوپر چڑھ گیا تھا جہاں آقا نے مجھے حکم دیا تھا۔ صبح کو میں نے دونوں دروں کو دیکھا، میں نے کسی کو بھی ان دروں میں نہیں پایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آج رات تم اپنی سواری سے اترے تھے یا نہیں اترے؟ انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا سوائے نماز اور قضاء حاجت کے میں اپنی سواری سے نہیں اترا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اب اس کے بعد تم کوئی عبادت بھی نہ کرو تو کچھ حرج نہیں ہے۔ انس بن مرثد رضی اللہ عنہ کے دادا نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی ہے۔ حنین کے علاوہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اور حنین میں پہرے کے ساتھ ساتھ اوطاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاسوسی کے فرائض بھی انجام دیتے رہے، جس کی کچھ تفصیل قصہ میں گزر بھی چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمے ایک عورت کو سنسار کرنا بھی لگایا تھا کہ اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو یہ ان کو سنسار کر دیں۔ انہوں نے ایک مشہور حدیث بھی روایت کی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستکون فتنہ بکمن صمن عمین المضطجع فیہا خیر من القاعد والقاعد خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی، کہ ان قریب ایک گونگا بہرا اندھا فتنہ بپا ہونے والا ہے جس میں لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ یہ انس بن مرثد رضی اللہ عنہ 19 کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اگر سامعین ان کی وفات کی بات کی جائے تو ان کی وفات ربیع الاول 20 ہجری میں ہوئی ہے۔ سامعین یہ تھے انس بن مرثد رضی اللہ عنہ کے کچھ احوال۔ اللہ ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے، اور ان کی صفوں میں بلا استحقاق ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا